بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور عاد کے بھائی ہود کو یاد کر جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ جب انہوں نے عذاب بادل کی صورت میں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہا، یہ بادل ہے، یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ یعنی جب آسمان میں بادل نمودار ہوا اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے اسے بارش والا بادل سمجھا، لیکن وہ ان کے لیے عذاب ثابت ہوا۔ وہ اس سے بھلائی کی توقع رکھتے تھے مگر وہ انتہائی شر اور برائی لے کر ظاہر ہوا۔ احتمال یہ ہے کہ اس عذاب سے مراد وہی تیز و تند، ٹھنڈی اور حد سے گزری ہوئی ہوا تھی جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی تھی۔ اس ہوا نے ان میں سے کسی کو نہ چھوڑا، سب کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور غاروں میں بھی جا داخل ہوئی اور ان کو باہر نکال کر سب کچھ تباہ کر دیا، اور ان کے مضبوط اور بلند و بالا گھروں اور قلعوں کو ان پر ہی دے مارا۔ حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر انگوٹھی برابر ہوا کھولی تھی جس سے وہ سب تباہ ہو گئے، اور وہ جب بستی والوں کے پاس پہنچی تو ان بستی والوں کو، ان کے اموال کو اور جانوروں کو آسمانوں اور زمین کے درمیان اٹھا لیا۔ جب قوم عاد کے شہریوں نے اسے دیکھا تو کہا کہ یہ تو بادل ہے، یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ تو اس ہوا نے جو ان دیہاتوں، ان کے مال اور جانوروں کو آسمانی فضا میں اٹھائے ہوئے تھی اس کو ان شہریوں پر دے مارا، پھر وہ سب تباہ ہو گئے۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ واضح حدیث جو مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب تیز ہوا چلتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا فرماتے، اے اللہ، میں تجھ سے اس میں جو بھلائی ہے اسی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس کے شر سے کہ جو شر اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آسمان بادل سے چھپ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا۔ آپ کبھی گھر کے اندر داخل ہوتے، کبھی باہر جاتے۔ جب بارش برس جاتی تو آپ کی پریشانی کی یہ کیفیت ختم ہو جاتی اور چہرہ انور سے خوشی ظاہر ہونے لگتی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت صدیقہ نے آپ سے ایک مرتبہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے قوم عاد نے عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا تو کہا تھا کہ یہ بادل ہم پہ بارش برسائے گا۔ حضرت ابن طالب سے روایت ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر یمن میں ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ دمشق کی جامع مسجد کے ساتھ قبلہ کی طرف ایک 4 دیواری میں ہے۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔